اس لیے چونکہ میں استقبالی ہی میں کہتا ہوں، اس کے بعد میں جانے پر نہیں پیش کر پا رہا ہوں، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ اب چونکہ پھر میں آپ کو خطابت کے میدان میں لیے چل رہا ہوں اور درخواست کروں گا اس بستی کے امام و خطیب جناب حضرت مولانا محمد طیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو امام و خطیب ہیں جامع مسجد شری نگر، حضرت والا تشریف لائیں اور بیان حسرہ سے سامعین کے منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تم تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو، تم تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو ذرا یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ برادران اسلام، عالم اسلام کی جو صورتحال ہے اور خود ہمارا ملک جن مشکل حالات سے نبرد آزما ہے، نہ چھوٹوں سے یہ بات مخفی ہے نہ بڑوں سے یہ بات چھپی ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ آج مذہب اسلام پر حملہ ہے، اسلام کے کانسٹیٹیوشن پر حملہ ہے، اسلامی تہذیب پر حملہ ہے۔ آج میں تمام مسلمانان اسلام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، کب تم بیدار رہو گے، کب تم غفلت میں پڑے رہو گے؟ یہ وقت متحد ہونے کا ہے، یہ وقت اتحاد کا ہے۔ کب تک تم اپنے آپ کو کوئی خان کہتا ہے، کوئی پٹھان کہتا ہے، کوئی انصاری کہتا ہے، کوئی خان صاحب کہتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ ساری چیزیں ہٹا دو اور نبی علیہ السلام کا فرمان سامنے لاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو ذات اور وطنیت کی بنا پر کوئی بھی بڑائی، کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی بھی بڑائی، کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ بڑائی کا معیار انسان کا ظاہری کردار ہوتا ہے، نہ کہ اس کی ظاہری دل فریبی، بلکہ بڑا در حقیقت وہ ہوتا ہے جو خدا کا فرما بردار ہو، اور چھوٹا آدمی وہ ہوتا ہے جو خدا کا نافرمان ہو۔ برادران اسلام، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ آج جو انسان اس کے دل کے اندر اگر وطنیت کی بنیاد پر، اگر اس کے دل کے اندر کسی کردار یا کسی تہذیب یا کسی بھی طور پر بڑائی یا فخر کے طور پر وہ اپنے آپ کو اچھالتا ہے یا اپنے آپ کو بیان کرتا ہے، یا تو وہ اپنی برادری کو لے کر، یا وہ اپنے خاندان کو، یا کسی بھی طور پر، یا اپنے قبیلے کو لے کر اگر تکبر کے طور پر، اگر بڑائی کے طور پر وہ اپنے آپ کو اچھالتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں انصاری ہوں، میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین نے یہ ساری برادریاں اور سارے قبیلے اور کنبے تمہارے سامنے بنائے ہیں، اس وجہ سے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ بطور فخر اور بطور تکبر نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر کسی کے معاملے میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا تعلق کسی بھی
ذات سے ہو، ہمارا تعلق جو ہے کسی بھی قبیلے سے ہو، ہمارا تعلق کسی بھی برادری سے ہو، ہمارا تعلق کسی بھی سماج سے ہو، ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اس تکبر کی چادر کو پھاڑ دیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آخر ہمیں کیوں گھمنڈ ہے، ہمیں کیوں تکبر ہے؟ ہمارے اندر اگر تھوڑی بہت شہرت ہم کو مل جاتی ہے، اگر ہمارے پاس مال و اسباب کے ذرائع ہو جاتے ہیں، یا ہم کچھ رئیس یا مالدار ہو جاتے ہیں، تو ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے، ہمارے تیور بدل جاتے ہیں۔ لیکن تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ کاش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ لیتا، کاش کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقفیت رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے سلطان ہیں۔ وہ وقت کے بادشاہ اور وقت کے سلطان اپنے جو ہے غلام کے ساتھ کیسے ریسپیکٹ کرتے ہیں، کیسے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اگر یہ تمہیں سیکھنا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو، کیونکہ ان کے دل کے اندر تکبر نہیں تھا، ان کے دل کے اندر گھمنڈ نہیں تھا، بلکہ اپنے غلام کے ساتھ کیسا اچھا برتاؤ کرتے تھے، کیسے اس کے ساتھ جو ہے اچھی عادتوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، اسلم نامی غلام کو بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے اسلم نامی غلام سواری لے کر آؤ۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اسلم نامی غلام کو بلاتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ سواری لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ سواری لے کر جب آتے ہیں، جب بستی کے بعد بستی سے پار ہو جاتی ہے سواری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام اسلم نامی غلام سے کہتے ہیں اے اسلم نامی غلام، اب سواری پر میں نیچے اترتا ہوں، آپ سواری کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ بدلتے رہے۔ جب بیت المقدس سامنے تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری مہار پکڑنے کی تھی، لگام پکڑنے کی تھی، سواری اس کے نیچے جو ہے چلنے کی تھی۔ اسلم نامی غلام سے کہتے ہیں اے اسلم نامی غلام ذرا سواری روک۔ اسلم کہتے ہیں کہ شاید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے ٹھہرنا چاہتے ہیں، رکنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلم نامی غلام سے کہتے ہیں کہ اب سواری پر تم سوار ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ یہ چلتے رہے، سواری بدلتے رہے۔ جب بیت المقدس سامنے تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہار پکڑ لی، لگام پکڑ لی اور اسلم نامی غلام کو سواری کے اوپر سوار کیا۔ اسلم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، آپ تو وقت کے بادشاہ ہو، آپ تو وقت کے سلطان ہو، یہ بیت المقدس کے لوگ کیا کہیں گے کہ اس غلام کو حیا نہیں آتی، اس غلام کو شرم نہیں آتی ہے کہ جو غلام سواری کے اوپر سوار ہے اور اس کا بادشاہ پیدل چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اسلم نامی غلام، آج سے میں تمام روایتیں توڑ چکا ہوں۔ اسلم کہتے ہیں کہ میرے آنکھ سے آنسو جو ہے چل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ میں لگام پکڑ رکھی تھی اور ایک ہاتھ میں ٹوٹا جوتا پکڑ رکھا تھا۔ ہے کوئی کسی مذہب کے پاس، دنیا کے کسی وقت کے پاس ایسا حکمران جس نے دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، جس نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر بادشاہ کے ہونے پر اگر کہ بادشاہت کے منصب پر تم فائز ہو تو کیسے حکمرانی کی جاتی ہے۔ اگر سیکھنا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آپ کو پڑھنا پڑے گی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو واقفیت رکھنا پڑے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر ہے کہ جس نے 900 جامع مساجد بنائی ہے، جنہوں نے 4000 مسجدیں تعمیر کی ہے، جس نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا ہے، وہ عمر ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تاریخی جملہ کہا ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر باپ مر جائے تو اولاد روتی ہے، والدین مر جائیں تو اولاد روتی ہے، اولاد مر جائے تو ماں باپ روتے ہیں۔ اے عمر، جس دن دنیا سے تو جائے گا میں محمد کا اسلام ہوتا رہے گا۔
میں محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انت لسان اللہ، اے عمر تو رب کی زبان ہے، اے عمر تو رب کی زبان ہے۔ کاش کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھتے اور ان سے کچھ سیکھتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حکمران ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، اور غلام کے ساتھ کیسا ان کا بیہیو ہے، کیسی ان کی عادتیں ہیں۔ آج ہم مالدار ہو جاتے ہیں، آج ہمیں تھوڑی بہت شہرت مل جاتی ہے تو غریب کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے ہیں، غربا کی طرف ہم ذرہ برابر دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی غریب ہمارے پاس میں کھڑا ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بچہ، معصوم بچہ، یتیم بچہ، مسکین بچہ جو غربت سے نڈھال بچہ ہو، اگر کوئی شخص غربت سے نڈھال ہو، اگر ہم اسے اپنے پاس کھڑا کرتے ہیں تو آج کا معاشرہ، آج کا ماحول یہ ہے کہ ہم کسی غریب کو اپنے پاس کھڑا کرتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر شرم محسوس کرتے ہیں، تو یہ لگتا ہے کہ اس سے ہمارا جو ہے حیثیت کم ہوتی ہے۔ نہیں میرے عزیز دوستو، اگر ہم غریبوں کو عزت دیں گے اللہ ہماری عزت اتنی بڑھائے گا ہم لوگ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں جو ہے غریبوں کا خیال کرنا ہے۔ آج جو غریبوں کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں، مسکینوں کا ہاتھ نہیں تھامتے ہیں اور دل میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس ڈاؤن ہو جائے گا، ہماری حیثیت کم پڑ جائے گی، اگر تجھے سیکھنا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنا پڑے گا۔ کیوں آج مسلمان جو ہے گروہوں میں بٹا ہوا ہے؟ اسی وجہ سے بٹا ہوا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ انانیت اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ہم اپنی ذات کو، اپنی برادری کو جب کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں انصاری ہوں، تو لگتا یہ ہے کہ اس کی آواز میں نفرت کی بو ٹپک رہی ہو، لگتا ایسا ہے کہ اس کی آواز کے اندر تکبر کی بو آ رہی ہو، لگتا ایسا ہے کہ اس کی آواز کے اندر وہ نغمے بدل جاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیز دوستو، ذات اور برادری کے طور پر ہم کو فخر نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر ہم فخر کریں گے تو اپنے مسلمان ہونے پر، اپنے مسلم ہونے پر میں فخر کروں گا، تو میں فخر اس بنیاد پر کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے دلارے ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، میں اس کا امتی ہوں۔ فخر اس بات کا کریں گے، ہم ذات اور برادری کو سامنے نہیں لائیں گے، بلکہ میں مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، اس تمام چیزوں کو چھوڑ کر کاش کی مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، کاش کی مسلمان کے دل میں، ایک دوسرے مسلمان کے دل میں نفرتوں کا جو بیج بویا جا رہا ہے اس کو ختم کر کے جو ہے ایک مسلمان، سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ کر تاکہ یہ پیغام دے کہ دیکھو ہم نفرت کرنے والے نہیں ہیں، ہم محبت کا پیغام دینے والے ہیں، ہم نفرت کرنے والے نہیں ہیں، ہم محبت کا پیغام دینے والے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ متحد ہونا اور اتحاد کے اندر وہ طاقت ہے جو کسی بھی کوئی بھی سپر سے بڑی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی ہے۔ ہمیں متحد ہونا ہے، اتحاد ہمارے دلوں کے اندر جو ہے جاگزی ہونا ہے۔ جب بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، جب بھی مسلمان متحد ہوا ہے، جب بھی مسلمان جو ہے اتحاد کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے، اس نے اپنے سے بڑے دشمن کو شکست فاش دی ہے۔ چاہے وہ دور جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، چاہے وہ دور سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہو، چاہے وہ دور طارق بن زیاد کا ہو، جس کے بارے میں اقبال تڑپ کر اور گرج کر کہتا ہے جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ میرے عزیز دوستو، ضرورت ہے اس بات کی کہ اتحاد کو مضبوط کرنا ہے، اور میں ایک پیغام اس بینر تلے یہ دینا چاہتا ہوں کہ محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے، محبت کا پیغام عام کرنا ہے، اپنے برادران وطن کے ساتھ ہمدردی کا، محبت کا پیغام اس انداز سے دینا ہے کہ جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو، جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو، دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کر دیکھو، کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو، اپنے دشمن کو کلیجے سے لگا کر دیکھو۔
ہمیں محبت کا پیغام اس منچ سے دینا ہے، ہمیں اس بینر تلے محبت کا پیغام اس طریقے سے دینا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے۔ جو لوگ نفرت کو دور کر دیتے ہیں، محبت کو سامنے لے کر آتے ہیں، تو کوئی بھی قوم جب تک کہ محبت کو باقی رکھے گی وہ قوم کبھی گر نہیں سکتی ہے، اس قوم کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے جس قوم کے اندر محبت کا پیغام ہو، جس قوم کے اندر جو ہے محبت کے بول بولے جاتے ہوں۔ اقبال اس شعر کے اندر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ قومیں جو ہے تباہ اور برباد ہوئی ہیں، قومیں جو تباہی کے دہانے پر کھڑی ہیں وہ اسی بنیاد پر کھڑی ہیں کہ آج ہمارے دل کے اندر نفرت ہے، محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج میں یہ پیغام تمام مسلمانوں کے نام اس بینر تلے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں ہمیں محبت کا پیغام دینا ہے۔ وہ کسی شاعر نے اس انداز سے کہا تھا کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلم کا چھوٹ جائے گا، اور دعا کیجئے گا کہ ہم بے پیار کے رشتے رہے قائم، اگر یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ برادران اسلام ہمیں محبت کا پیغام دینا ہے، جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہو، جہاں تک تمہاری آواز میری آواز کے ساتھ ملانا ہے، ہمیں محبت کے پیغام کو حتی الامکان پہنچانا ہے۔ کوئی بھی نفرت کی دیوار کھڑی کرتا ہے، ہمیں اس دیوار کو گرانا ہے، محبت کی دیوار کو لانا ہے۔ ہم ان شرپسند عناصر کی طرف نہیں دیکھیں گے جو نفرت کا ماحول، نفرت کا بازار گرم کرتے ہیں، بلکہ محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے، کیونکہ ہم میں اپنے تمام برادران وطن کے ساتھ محبت کا اور ایک ساتھ رہنے کا یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی نفرت کی آگ کو سلگائے گا، جو بھی نفرت کی دیوار کو کھڑا کرے گا، سارے ہندو مسلمان ایک جٹ ہو کر اس نفرت کی دیوار کو توڑنا ہے اور اس سے یہ کہنا ہے کہ دیکھ میں نفرت کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ محبت کا پیغام دینے آیا ہوں، بلکہ سارے لوگ محبت کا پیغام دیں۔ اس بینر تلے اور اس اجلاس عام کے اندر جو ہے سارے لوگ جو ہیں ایک جٹ ہو کر محبت کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ میں بڑے تلخ لہجے میں یہ بات بھی کہتا ہوں، غم دل کے ساتھ یہ بات بھی کہتا ہوں کہ تم لوگ ہم کو بھائی نہیں کہتے ہو بلکہ میاں جی کہتے ہو، بلکہ میاں جی کہتے ہو۔ کاش کہ تم نے مجھے گلے سے لگایا ہوتا، میں بھی آپ کو گلے سے لگاتا۔ کاش کہ تم نے نفرت کی دیواروں کو گرایا ہوتا، میں بھی نفرت کی دیواروں کو گرایا، میں بھی نفرت کی دیواروں کو تہس نہس کر دیتا۔ کاش کہ تم نے محبت کے پیغام کو ہمارے ساتھ عام کیا ہوتا، میں بھی محبت کے پیغام کو عام کرتا۔ لیکن ہمیں ان فرقہ پرست طاقتوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے جو کہتے ہیں، جو لوگ یہ اس انداز سے کہتے ہیں کہ کچھ سرفرے لوگ ہم کو دشمن جاں کہتے ہیں، کچھ سرفرے لوگ ہم کو دشمن جاں کہتے ہیں، ہم جو اس ملک کی مٹی کو بھی ماں کہتے ہیں۔ تجھ کو اے خاک وطن میرے تیمم کی قسم تو بتا دے جو یہ سجدوں کے نشاں کہتے ہیں۔ اور کسی نے اس انداز سے بھی کہا تھا کہ کسی سے پوچھ لے جا کر کہ اسے وطن کا درد کہتے ہیں، کہ مدینے تک میں ہم نے ملک کی خاطر دعا مانگی ہے، مدینے تک میں ہم نے ملک کی خاطر دعا مانگی ہے، کسی سے پوچھ لے اس کو وطن کا درد کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، دامنے وقت میں گنجائش بہت کم ہے، میں اسی بات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تم سے مل کر مجھے رونا تھا، بہت رونا، وقت تنگی ملاقات نے رونے نہ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔